आज हमें 6 महीने के बाद फिर यहाँ आने का मौका मिला है और ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने इतनी सहुबतें बर्दाश्त की हैं, जिन लोगों ने मारें खाई हैं, जिन लोगों ने इन सारी सख्तियों के बावजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद को वोट दिया है, पीटीआई को वोट दिया है, वो अब हमसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप कितने बेहिस लोग हैं कि हमारी इतनी मेहनतों, इतनी तकलीफ़ों का भी आप कोई हज़ारा नहीं कर सके। तो आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हम हल्का 130 NA कौमी असम्बली का हल्का 130 उसकी तरफ से आप लोगों को रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि प्लीज़ आप इन साहब इक़्तिदार लोगों को बताइए कि इनकी गलतियाँ क्या हैं, ये करना क्या चाहते हैं। क्या ये सफ़ेद झूठ है या झूठ बोलते रहेंगे, ज़बरदस्तियाँ करते रहेंगे और हम लोगों को दबाते रहेंगे? ये किसी तरीके से तो कोई चीज़ सामने आएगी। क्या ये महसूस करते हैं कि हम सड़कों पे आएँ, एहतजाज करें और बुरे तरीके से कोई डैमेज करें चीज़ों को? हम पुरअमन जमात हैं, हमारे लीडर का एक ही पैगाम है कि आप पुरअमन रहें, आप पुरअमन एहतजाज करें। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये कोई घामड़ सामड़ तरीके से काम नहीं करना चाहते। हमने अपनी टीम, अवैध साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस केस को लीगली टेकअप किया, लेकिन अब हमारा सब्र बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब बर्दाश्तें बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। आप हमें कोई लाहा अमल भी बता दें कि आप ये करें तो ये हो जाएगा। ये एक सफ़ेद झूठ है जो सामने है। एक आदमी है जो कहता है जी कि मैं इतने वोटों से जितवाया गया हूँ, लेकिन दूसरी तरफ उतने वोट ही नहीं पड़ते। क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि एक पोलिंग स्टेशन पे अगर 2400 वोट हैं तो वहाँ 2404 वोट निकले? क्या एक पोलिंग स्टेशन पे, जबकि पाकिस्तान सारे में एक जो स्टैंडर्ड पोलिंग रेट है वो 40% है, तो इनके हलके में 90%, 98%, 99%, यहाँ तक कि आपके नेशनल मीडिया पे अब ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं कि एक पतन के मिस्टर सरवर साहब हैं, उन्होंने एक पूरा अपना एनालिसिस दे दिया है कि इस वोटिंग सेक्शन में हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ हुई हैं। क्या ये एक कलम की जुम्बश है जो इन सारे लोगों को, जिन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत से अपने कैंडिडेट्स चुने हैं और उन लोगों को चुना है जो इस मुल्क के लिए कोई काम कर सकते हैं, ये चोरों चक्कों की हुकूमत बना के फिर हमारे साथ वही ज़्यादतियाँ कर रहे हैं? ये कैसे चलेगा? ये निज़ाम कैसे चलेगा? क्या कोई मुझे इसका जवाब दे सकता है कि ये निज़ाम चल सकता है? बाकी कानूनी तौर पे मैं तो एक एज अ स्टूडेंट यही जानता हूँ कि जो चीज़ मुझे साफ नज़र आती है कि अगर एक ही 102 वोट पड़े हैं और वो 1102 हो गए हैं, और अगर 121 पड़े हैं तो वो 2102 हो गए, 2121 हो गए, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या है? और इसके अलावा और आपको मैं क्या बताऊँ कि फॉर्म 46 एक ऐसा फॉर्म है जो आप अपने वहाँ सबमिट करते हैं और वहाँ का RO जो है वो उसको ब्लैंक साइन कर रहा है। कभी ब्लैंक फॉर्म साइन हुए हैं? क्या आप अपने न्यूज़पेपर्स पे या अपने प्रिंट मीडिया पे तो ब्लैंक सफ़े लगा सकते हैं? आप ऊपर कुछ तो लिखेंगे कि जी आपके एडिटर साहब कहते थे साइन कर दें और लगा दें सफ़ा खाली। तो खुदा का खौफ करेंगे, ये समझदारी की बात करेंगे। मेरी सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं इस वक्त 1.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिन्होंने डॉक्टर यास्मीन को वोट दिए, और मैं ये चाहता हूँ कि उन लोगों की दादरसी की जाए, उन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। हमारे जो साथी हमारे से शहीद हो गए हैं, ज़िले शाह जैसे लोग जिनको मारा गया, उनका क्या कसूर था बेचारों का? वो सिर्फ यही चाहते थे कि इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम है जिसमें, देखें, हम उस स्टेज से गुजर चुके हैं कि हम सोचें जी अब खुशहाली होगी, ये होगा, ये होगा। हमारे बच्चे आप लोग हैं जिनके लिए खुशहाली हम मांग रहे हैं। हम आप लोगों के लिए एक सिस्टम मांग रहे हैं।
ہم آپ لوگوں سے یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ ہمیں قانون کے خزانے دے دیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا سسٹم تو لے لیں, آپ اس ملک کی ترقی میں کوئی کنٹریبیوشن تو کریں. کیا آپ 20%, 40%, 10% پہ بات کرتے رہیں گے؟ تو میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں, میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان 10%, 20% اور چور چکوں سے اپنے آپ کو پرے رکھیں, اور ہمیں یہ بتائیں کہ جو چیز ایک قلم سے ایک دن میں انہوں نے کی تھی 6 مہینے میں یہ ہمارے ساتھ نہیں کر سکے. ان کو کیا پریشانیاں ہیں, ان کو کیا ڈیفیکلٹیز ہیں کہ وہ دستخط جو انہوں نے اس رات کو کر دیے جب انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا, اور اس وقت تک ہم جیت رہے تھے, تو ایک ایسا جمع غفیر وہاں پہ تھا جس نے مجھے دیکھ کے یہ کہا کہ سر آپ تو باہر چلے جائیں, اور باقی جو ہمارا ریٹرننگ آفیسر تھا اس کو بھی کہا کہ کرو, اسے کہا میں نہیں کروں گا, تو پھر وہ تو ہسپتال چلا گیا. لیکن پلیز ان چیزوں کو دیکھتے رہیے, یہ کوئی سسٹم نہیں ہے. انتخابات ہر جگہ ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ایک سسٹم بننا چاہیے, ایک سسٹم ہونا چاہیے. ہم 6 مہینے کی اس 8 فروری کے بعد جو الیکشن ہوا ہے, ہم اس کے صحیح رزلٹ آپ سے مانگتے ہیں. لوگ چینل پہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن ان کے ہاتھ میں دے دیں, تو کیا یہ حلف لیتے ہیں کہ جی ہم جیت کے آئے ہیں؟ اور بھائی میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس اسمبلی میں بیٹھے ہو جس کے اوپر قرآن لکھا ہوا, لیکن آپ پھر بھی وہاں بیٹھ کے بے حیائی کر رہے ہو, کام کر رہے ہو. اب میری بات اتنی ختم ہو گئی, میں صرف اپنے 1.5 لاکھ لوگوں کی طرف سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اور میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس چیز کو اچھالا جائے اور اس چیز کو بتایا جائے کہ یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے. جو ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد کے سلسلے میں بات کی ہے, میں آپ کو یقین دہانی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک محب وطن پاکستانی ہیں. She is an honorable professional, انٹرنیشنل لیول پہ ان کا نام ہے, ان کی ڈاکٹری کی تعریفیں ہیں, اور ایک وہ شخص جو کینسر میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی کووڈ کے دنوں میں سارے کام اسی طرح کرتے رہے جس طرح ایک نارمل بندہ کرتا ہے. آپ ہم سے یہ توقع رکھیں گے کہ ہم کریشرز میں آ کے کانفرنس کر دیں؟ یہ ناممکن سی بات ہے. اگر میں آج یہ کہہ دوں کہ جی ہم یہ کانفرنس کر دیں, ان لوگوں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا آپ کا خیال ہے یہ ہمیں جان دینے کے, ہمارے پیچھے جان دینے کو تیار نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے ساتھ ہر جگہ نہیں جاتے؟ بھجن کانفرنس وہ کرے گا جو باطنی چور ہوگا, اور کانفرنس وہ نہیں کرے گا جو اعلان کلین ہوگا. اور اس کلینلینس میں ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ بہت اونچے مقام پہ. احمد ویس صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کتاب کا حوالہ دیا جس میں بتایا کہ پاکستان کی اسٹیٹ کی اسٹرینتھ ہے فوج اور عوام کا جو تعلق اور محبت ہے. پچھلا 2-3 سال سے دیکھیں عمران خان جس کا فوج کے سپاہ سالار کبھی میر جعفر, میر صادق کا انہیں اناؤنس کرتے ہیں, لقب دیتے ہیں, کبھی جنگل کا بادشاہ بتاتے ہیں, کبھی وہ عبدالرحمان کمیشن رپورٹ کو لے کے ٹویٹ کرتے ہیں, اس میں آگے چیف کی تصویر لگاتے ہیں. کیا یہ جو سارے اقدامات 2-3 سال سے عمران خان کے ذریعے کیے جا رہے ہیں, اس سے فوج کے اور عوام کے درمیان محبت پیدا ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیے نا, فوج ایک ادارہ, ایک پورا جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ہماری ڈیفنس منسٹری کے انڈر آتا ہے, اور وہ لم آف دی گورنمنٹ ہے. جو کانسٹیٹیوشنلی جو پوزیشن ہے, فیڈرل مشینری بہت طاقتور ہوتی ہے, اینڈ جو فوج کا ادارہ ہے یہ اٹس اے پارٹ آف فیڈرل مشینری, اور یہ گورنمنٹ کی پریروگیٹو میں ہوتا ہے کہ اس نے کس وقت کس کو کیسے استعمال کرنا ہے. دس واٹ کانسٹیٹیوشن سیز, پاکستان کے آئین کے مطابق. اس لیے کسی صورت یہ پاسبل نہیں ہے, ناممکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ ساری فوج کو برا کہہ رہا ہو. پاسبل نہیں ہے. کوئی ایک شخص جو ہے اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے اگر اس نے ایسی جو تجاوز کیا, دیکھیں نا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے,
فوجی جب اوتھ لیتے ہیں تو آئین کا انڈر تو اس میں ہے کہ آئی ول اپہولڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, I shall not indulge myself in any political activity. اب جوڑ توڑ کی بات جو اس نے خواجہ آصف نے بیٹھ کے وہاں پہ اس ریفرنس سے اوپنلی ٹی وی کے اوپر کی ہے, اس کے بعد آپ بتائیے آپ اس کو کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے آپ اس کو؟ یہ نفرت میں عمران خان نے پھیلائی ہے کوئی؟ یہ تو ان کے سر پر ڈالی گئی ہے. یہ ان کی پالیسی تھی کہ ان کو آپس میں لڑا کے آپ تماشا دیکھو نون لیگ والے. اصل میں آپ کو بات بتا دوں, آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے یہ, ہر دفعہ چیف آف آرمی اسٹاف سے اور فوج کے ساتھ اور انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی کیوں مخالفت ہوئی؟ اس لیے کہ یہ جو کرپشن کے طریقے سے پیسہ یہاں سے ڈرین آؤٹ کرتے تھے اور ککس بیکس اور کمیشنز میں پیسہ باہر نکالتے تھے, وہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے علم میں آ جاتا تھا اور رپورٹ وہاں آ جاتی تھی. اور یہی بات ہے کہ وہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو 10th والیوم ہے جو سپریم کورٹ کے کیس میں آئی تھی, وہ 10th والیوم کیوں نہیں کھولی گئی آج تک؟ یہ بڑے لوگ جو اتنے اثر رسوخ والے ہوتے ہیں ان کی ٹینٹیکل بڑی دور تک پھیلی ہوتی ہیں. آج وہ 10th والیوم کھول دیں, نہ مجھے بولنے کی ضرورت پڑے گی نہ آپ کو کچھ سننے کی, سب کچھ لکھا ہوا سامنے آ جائے گا. انہوں نے تو وہ حرکتیں کی ہیں پاکستان کے ساتھ. ایسے تو ملک کا یہ حال نہیں ہو گیا. یہ 2 بھائی امیر ہو گئے, سارا ملک غریب ہو گیا.